اللہ الرحمن الرحیم ومما رزقناہم ینفقون، اور اس مال میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، ینفقون خرچ کرتے ہیں۔ الرزق فی اللغت، رزق لغت میں الحظ و حصہ ہے۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، والعرف خصصہ، اور عرف نے اس کو خاص کر دیا بتخصیص الشیء بالحیوان، شے کو حیوان کے ساتھ خاص کر دینا، وتمکینہ من الانتفاع به، اور اس سے نفع حاصل کرنے سے کے ساتھ اس کو اس پر قدرت دے دینا۔ ومما رزقناہم ینفقون، رزق کی وضاحت کرتے ہیں کہ رزق کا لغوی معنی ہے الحظ، حصہ، نصیب۔ اس پر بطور استشہاد کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، یہاں پر رزقکم کا معنی ہے حظکم و نصیبکم۔ تو یہ تو لغوی تحقیق ہے، لیکن عرف میں رزق کہتے ہیں کسی شے کو حیوان کے ساتھ اس طرح خاص کر دینا کہ وہ اس سے نفع حاصل کر سکے اور حیوان کو اس پر قدرت دے دینا۔ رزق کا لغوی معنی ہے الحظ، حصہ اور نصیب۔ اس پر بطور استشہاد کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، یہاں پر رزقکم کا معنی ہے حظکم و نصیبکم۔ لیکن عرف میں رزق کہتے ہیں کسی شے کو حیوان کے ساتھ اس طرح خاص کر دینا کہ اس کو قدرت حاصل ہو جائے اور وہ اس سے نفع حاصل کر سکے۔ والمعتزلۃ، اور معتزلہ نے لما استحالوا، جب محال سمجھا، من اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کو ان یمکن من الحرام، کہ حرام پر قدرت دے، لأنہ منع، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے من الانتفاع به، اس سے نفع حاصل کرنے سے، وامر بالزجر عنہ، اور حکم دیا اس سے باز رہنے کا۔ قالوا، تو انہوں نے کہا الحرام لیس برزق، حرام رزق نہیں ہے۔ الا تری، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، انہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ نے اسند الرزق ہنا، رزق کی نسبت کی ہے یہاں پر الی نفسی، اپنی ذات کی طرف، ایذاناً، یہ بتانے کے لیے، بانہم ینفقون الحلال المطلق، وہ لوگ خرچ کرتے ہیں مطلق حلال کو، فإن انفاق الحرام، اس لیے کہ حرام کو خرچ کرنا، لا یوجب المدح، ثابت نہیں کرتا، واجب نہیں کرتا مدح کو۔ والمعتزلۃ، معتزلہ کہتے ہیں حرام رزق نہیں ہے، صرف حلال رزق ہوتا ہے، جبکہ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں رزق حلال بھی ہوتا ہے اور حرام بھی ہوتا ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں حرام رزق نہیں ہوتا، جبکہ اہل سنت کہتے ہیں رزق حلال بھی ہوتا ہے اور رزق حرام بھی ہوتا ہے۔ معتزلہ کی 3 دلیلیں مفسر نے ذکر کی ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام پر قدرت نہیں دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حرام سے نفع حاصل کرنے سے منع فرمایا اور اس سے باز رہنے کا حکم فرمایا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ حرام پر قدرت نہیں دیتے، کیونکہ قدرت دینا اور پھر منع کرنا ان دونوں میں منافات ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حرام رزق نہیں ہوتا۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام پر قدرت نہیں دی ہے، یہ محال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حرام سے نفع حاصل کرنے سے منع فرمایا اور اس سے باز رہنے کا حکم دیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ حرام پر قدرت نہیں دیتے، کیونکہ قدرت دینا، تمکین، اور اس سے پھر منع کرنا، ان دونوں میں منافات ہے۔ معلوم ہوا کہ حرام رزق نہیں ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کی نسبت اپنی طرف کی، فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حلال خرچ کرتے ہیں، کیونکہ حرام کو خرچ کرنا قابل مدح نہیں ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حرام رزق نہیں ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے اللہ نے رزق کی نسبت اپنی طرف کی، چنانچہ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تو اس سے اشارہ ملتا ہے کہ وہ حلال ہی خرچ کرتے ہیں، کیونکہ حرام کو خرچ کرنا تو کوئی قابل مدح نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حرام رزق نہیں ہوتا۔ وَذَمَّ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین کی مذمت کی، عَلَى تَحْرِيمِ مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى، اس چیز کے حرام کرنے پر جو ان کو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا، بقولہ، اپنے اس قول کے ساتھ قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا۔ معتزلہ کی تیسری دلیل یہ ہے کہ مشرکین نے جو اللہ کے رزق کو حرام قرار دیا تھا، حرام کر دیا تھا اپنے اوپر، اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت فرمائی، چنانچہ فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا۔
تو اللہ تعالیٰ نے تحریم رزق کی میں مشرکین کی مذمت فرمائی۔ معلوم ہوا کہ حرام رزق نہیں ہے، اگر حرام رزق ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی مذمت نہ فرماتے۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ مشرکین نے جو اللہ کے دیے ہوئے رزق کو حرام قرار دیا تھا اس پر اللہ نے مذمت فرمائی، فرمایا قل ارائیتم ما انزل اللہ الی آخرہ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حرام رزق نہیں ہوتا، اگر حرام رزق ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ مذمت نہ فرماتے۔ واصحابنا، اور ہمارے اصحاب نے جعل الاسناد، بنایا اسناد کو للتعظیم، تعظیم کے لیے، والتحریض علی الانفاق، اور خرچ پر ابھارنے کے لیے، والذم، اور بنایا مذمت کو لتحریم ما لم یحرم، اس چیز کو حرام کرنے کے لیے کہ جو حرام نہیں کی گئی، واختصاص ما رزقناہم بالحلال، اور ما رزقناہم کا خاص ہونا حلال کے ساتھ للقرینۃ، قرینہ کی وجہ سے ہے۔ اصحابنا جعلوا، یہاں سے معتزلہ کی دوسری دلیل کا جواب ہے کہ وہ مما رزقناہم میں رزق کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، یہ تعظیم کے لیے ہے اور خرچ پر ابھارنے کے لیے ہے، یہ اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ حرام رزق نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو رزقنا میں رزق کی نسبت اپنی طرف کی ہے یہ صرف تعظیم کے لیے ہے اور مومنین کو انفاق پر خرچ کرنے پر ابھارنے کے لیے ہے، یہ اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ رزق صرف حلال ہوتا ہے۔ وَذَمَّ لِتَحْرِیمِ، تیسری دلیل کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تحریم ما رزقہم اللہ میں مشرکین کی مذمت فرمائی ہے، یہ مذمت اس لیے ہے کہ انہوں نے ایسی چیز کو حرام قرار دیا جس کو حرام قرار نہیں دیا گیا تھا، جو حرام نہیں کی گئی تھی اس کو انہوں نے حرام قرار دیا۔ تو یہ اس لیے نہیں ہے، یہ اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ حرام رزق نہیں ہوتا۔ ان کی تیسری دلیل کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے جو مشرکین کی تحریم ما رزقہم اللہ پر مذمت فرمائی ہے قل ارائیتم سے، وہ اس لیے ہے کہ انہوں نے ایسی چیز کو حرام کر دیا تھا جو حرام نہیں کی گئی تھی، یہ اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ حرام رزق نہیں ہوتا۔ واختصاص ما رزقناہم، اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں رزق سے مراد حلال ہے، خاص طور پر حلال رزق ہے، لیکن ایک قرینہ کی وجہ سے ہے۔ وہ قرینہ یہ ہے کہ یہ مقام مدح ہے، اور مدح حلال چیز کے خرچ کرنے پر ہوتی ہے، نہ کہ حرام چیز کے خرچ کرنے پر۔ یہ اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ حرام رزق نہیں ہوتا۔ یہ رزقناہم میں رزق سے مراد خاص طور پر حلال رزق ہے، تو اس کا ایک قرینہ ہے، وہ قرینہ یہ ہے کہ یہ مقام مدح ہے، اور مدح حلال چیز کے خرچ کرنے پر ہوتی ہے، نہ کہ حرام چیز کے خرچ کرنے پر۔ یہ اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ حرام رزق نہیں ہوتا۔ وَتَمَسَّكُوا بِشُمُولِ الرِّزْقِ، اور استدلال کیا ہے رزق کے عام ہونے کے لیے بقولہ تعالی، رزق کے حرام کو شامل ہونے کے لیے بقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے ساتھ، فی حدیث عمرو بن قرہ، حدیث عمرو بن قرہ میں، لقد رزقک اللہ، تحقیق اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق دیا، طیباً پاکیزہ، فاخترت ما حرم اللہ علیک، پس تم نے اختیار کیا اس چیز کو جو اللہ نے تم پر حرام کی، من رزق ہی، اس کے رزق میں سے، مکان ما احل اللہ لک، اس چیز کی جگہ پر جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی، من حلالہ، اس کے حلال میں سے، وبأنہ، اور اس طور پر کہ لو لم یکن رزقاً، اگر حرام رزق نہ ہوتا، لم یکن المتغذی بہ، تو نہ ہو اس سے غذا حاصل کرنے والا، طول عمرہ، اپنی عمر بھر، مرزوقاً، مرزوق، ولیس کذالک، حالانکہ ایسا نہیں ہے، لقولہ تعالی، بوجہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا۔ وتمسکوا، یہاں سے اہل سنت کے دو دلیلیں ہیں اس بات پر کہ حرام بھی رزق ہوتا ہے۔ پہلی دلیل نقلی ہے، یہ ہے کہ حدیث میں ہے لقد رزقک اللہ طیبا فاخترت ما حرم اللہ علیک من رزقہ مکان ما احل اللہ لک من حلالہ، تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حرام بھی رزق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاکیزہ رزق دیا، لیکن تم نے اس رزق کو
اختیار کر لیا جو اللہ نے تم پر حرام کیا اس رزق کی جگہ پر جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حرام بھی رزق ہوتا ہے۔ اور دوسری عقلی دلیل یہ ہے کہ اگر حرام رزق نہ ہو تو وہ شخص جو عمر بھر حرام کھاتا رہا، اس کا مطلب ہوگا کہ اس کو رزق نہیں دیا گیا، حالانکہ اس کو رزق تو دیا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حرام بھی رزق ہوتا ہے۔ اہل سنت کی دو دلیلیں ہیں اس بات پر کہ حرام بھی رزق ہوتا ہے۔ پہلی دلیل نقلی ہے، حدیث میں ہے لَقَدْ رَزَقَكَ اللَّهُ إِلَى آخری، کہ اللہ نے تمہیں پاکیزہ رزق دیا لیکن تم نے اس کے حرام رزق کو اختیار کر لیا حلال رزق کی جگہ پر، تو رزق کو حرام فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، معلوم ہوا رزق حرام بھی ہوتا ہے۔ دوسری عقلی دلیل یہ ہے کہ اگر حرام رزق نہ ہو تو جو ساری عمر حرام کھاتا رہا، اس کا مطلب ہے کہ اس کو رزق نہیں دیا گیا، حالانکہ اس کو بھی رزق دیا گیا ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حرام بھی رزق ہوتا ہے۔ وَأَنفَقَ الشَّيْءُ وَأَنفَدَهُ، یہ دونوں بھائی ہیں۔ وَلَوِ اسْتَقْرَيْتَ الْأَلْفَاظَ، اور اگر تم جستجو کرو الفاظ کی، وجدتا تو تم پاؤ گے کل ما یوافقہ، ہر وہ لفظ کہ جو اس کے موافق ہو، فی الفاء والعین، فا اور عین میں، دالن دلالت کرنے والا، علی معنی الذہاب والخروج، ذہاب اور خروج کے معنی پر۔ وَأَنفَقَ الشَّيْءُ وَأَنفَدَهُ، ایک فائدہ بیان کیا کہ انفاق اور انفاد یہ دونوں نظیریں ہیں، یعنی کہ ان میں اشتقاق اکبر ہے، اکثر حروف اصلیہ میں اشتراک ہے اور باقی قریب المخرج ہیں۔ انفق الشیء انفدہ، یہ دونوں نظیریں ہیں، یعنی ان میں اشتقاق اکبر ہے، اکثر حروف اصلیہ میں اشتراک ہے اور جو باقی ہیں وہ قریب المخرج ہیں۔ اور ایک فائدہ بیان کیا کہ اگر الفاظ کی جستجو کی جائے، الفاظ کی چھان بین کی جائے، تو آپ دیکھیں گے کہ ہر وہ لفظ کہ جو انفاق کے موافق ہو فا اور عین میں، یعنی اس کا فا کلمہ نون ہو اور عین کلمہ فا ہو، تو اس میں ذہاب اور خروج والا معنی ہوتا ہے، جیسے نفدہ کا معنی ہوا ختم ہوا، نفرہ کا معنی ہے نفرت کر کے جدا ہوا وغیرہ۔ اگر الفاظ کی جستجو کی جائے تو ہر وہ لفظ کہ جو انفاق کے موافق ہو فا اور عین میں، یعنی اس کا فا کلمہ نون اور عین کلمہ فا ہو، تو اس میں ذہاب اور خروج والا معنی ہوتا ہے، جیسے نفدہ اس کا معنی ہے ختم ہوا، نفرہ اس کا معنی ہے وہ نفرت کر کے جدا ہوا۔